واقعہ کربلا کی قسط نمبر 67 کل آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 68 کا آغاز کریں گے۔ پچھلی قسط میں ہم پہنچے تھے حضرت امام زین العابدین پر کہ یزید نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہے تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے امام علی مقام علیہ السلام کے قاتل کو دیا جائے۔ مجھے یزید نے کافی لوگوں سے پوچھا، اینڈ پہ شمر ذوالجوشن سے پوچھا۔ شمر سے دریافت کیا کہ کیا حسین کو تو نے قتل کیا ہے؟ شمر نے کہا معاذ اللہ۔ یزید نے کہا تمام لوگ متفق ہیں کہ حسین کو تو نے قتل کیا ہے۔ شمر نے کہا جھوٹ بولتے ہیں۔ یزید نے غصے سے مغلوب ہوتے ہوئے کہا پھر انہیں کس نے قتل کیا ہے؟ شمر نے کہا سچی بات بتاؤں، حسین کو اس شخص نے قتل کیا ہے جس نے قبائل عرب کو جمع کر کے المال کے دروازے کھول دیے اور فوج کو گھوڑے، اسلحہ اور نفقہ و خلعت دے کر کہا کہ جا کر حسین سے جنگ کرو۔ یزید یہ باتیں سن کر سخت شرمندہ ہوا اور منفعل ہوتے ہوئے کہا تم سب پر خدا کی لعنت ہو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر گویا ہوا دوسری حاجت طلب کریں۔ امام زین العابدین نے فرمایا مجھے میرے باپ کا سر دے دے تاکہ میں دوسرے شہیدوں کے سروں کے ساتھ اسے بھی لے جاؤں اور ان کے جسموں سے ملا کر دفن کروں۔ یزید نے کہا آپ کی یہ حاجت جائز ہے، اس کے علاوہ بیان کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا مجھے اہل بیت کے ساتھ جانے کی اجازت دے دے تاکہ ہم اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر عبادت و اطاعت میں مشغول ہو جائیں۔ یزید نے کہا یہ مراد بھی آپ کو حاصل ہے، دوسری آرزو بیان کریں۔ امام نے فرمایا کل جمعہ کے دن مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں منبر پر جا کر خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا آپ کی یہ آرزو بھی پوری کی جائے گی اور کل کی خطابت آپ پر چھوڑ دی جائے گی۔ مگر جب دوسرا دن ہوا تو یزید حضرت امام زین العابدین کے ساتھ کیے ہوئے خطابت کے وعدے سے پچھتانے لگا اور شام کے ایک فصیح اللسان خطیب کو خطبے کے لیے مقرر کیا اور منادی کروا دی کہ تمام لوگ مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ جب لوگ جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے آ گئے تو خطیب نے منبر پر جا کر آل ابو سفیان کی مداح و ستائش اور آل ابی طالب کی مذمت میں حد درجہ کا غلط کرتے ہوئے تقریر شروع کر دی اور پھر حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا بطلان اور یزید کا زیادہ مستحق امامت و خلافت ہونا بیان کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی تقریر سن کر بے قابو ہو گئے اور آواز دی اے شامی تو ان لوگوں کا برا خطیب ہے اور تو نے مخلوق کی رضا کے لیے خالق کی ناراضگی اختیار کر لی ہے اور دین کو دنیا سے تبدیل کر دیا ہے۔ پھر آپ نے یزید کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا تو نے میرے ساتھ جو عہد و پیمان کیا ہے اسے پورا کر اور مجھے منبر پر جانے کی اجازت دے تاکہ میں خدا اور رسول کی رضا کے مطابق خطبہ پڑھوں اور ایسے کلمات ادا کروں جو اجر و ثواب کا باعث ہوں۔ یزید نے کہا آپ کو منبر پر جانے کی ضرورت نہیں، یہیں کھڑے ہو کر جو بات کہنا ہے کہہ لیں۔ اہل دمشق چیخنے لگے اور شام کے سرداروں نے درخواست کی کہ ہم اہل حجاز کا کلام سننا چاہتے ہیں تاکہ حجازیوں کی فصاحت و بلاغت کے مقام سے روشناس ہو سکیں۔ یزید نے کہا اے لوگوں یہ لڑکا بنی ہاشم میں سے ہے اور یہ لوگ عرب کے فصیح تر لوگ ہیں، ہو سکتا ہے یہ منبر پر جا کر آل ابو سفیان کی برائی کرے اور بنی امیہ کی شان میں نامناسب الفاظ کہہ دے۔ لوگوں نے کہا یہ کم سن جوان ایسا نہیں کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کریں جس میں ہمارے لیے واعظ تذکیر ہو۔ یزید نے اکابرین شام کی بات کو رد نہ کرتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام کو منبر پر جا کر خطبہ ارشاد فرمانے کی اجازت دے دی۔ امام علیہ السلام نے منبر پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اس طرح بیان کی کہ اوہان و اذہان فصحائے زبان کے تیر اس تعریف کے ہدف تک نہیں پہنچ سکتے تھے اور بلغائے زیبا بیان کے ضمائر اس توصیف کے اسرار تک رہ نہ پاتے تھے۔ آپ کے دل کشا بدائع الفاظ غوامد اہل بلاغت پر روائے مسائل اہل دین کی طرح محتوی اور آپ کے جان فضا حقائق معانی ارباب یقین کے دقائق کی طرح ارباب فصاحت کے لطائف براعات پر مشتمل اور منطوی ہو گئے۔
حمدالصلاۃ کے بعد آپ نے نماز فرمایا تو تمام دل اس کی تاثیر سے نرم اور سینے اس کے شعلہ تصرف سے گرم ہو گئے۔ بعد ازاں لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور دل بے آرام و بے قرار ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے اہل شام، تم میں سے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ انا ابن رسول اللہ المختار، انا ابن المصطفیٰ سید اخیار، میں صاحب معراج اور خداوند تاج و دواج کا بیٹا ہوں، میں براق کے اسوار اور بالاتفاق تمام پیغمبروں سے افضل پیغمبر کا بیٹا ہوں، میں سبحان الذی اسریٰ کے سفر کے مسافر اور حریم قاب قوسین او ادنیٰ کے مجاور کا بیٹا ہوں، میں خطیب فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ اور اندلیب گلشن علمہ شدید القویٰ کا بیٹا ہوں، میں خواجہ طیبہ بطحہ اور صدر مسند اجتباء اور اصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں حبیب خدا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں، اور میں شاہ سوار مزمار حل عطا اور شہریار تخت گاہ لافتہ کا بیٹا ہوں، میں وسیع رسول اور مفتاح خزانہ انا مدینہ العلم و علی بابها کا بیٹا ہوں، میں صاحب مناصب مظہر العجائب والغرائب امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ آپ جب بھی آنا ابن کا لفظ ارشاد فرماتے لوگوں میں شور مچ جاتا، آپ نے اپنے ہر دو جد امجد کی تعریف کے بعد فرمایا میں سید المرسلین کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین کا بیٹا ہوں، میں گوہر درج فاطمہ بدعتا منی اور اختراع برج من ازاہا فقد ادنا کا بیٹا ہوں، میں سیدہ سادات شفیع ارساد بطول عزرا یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں۔ پھر فرمایا میں سبت رسول قرۃ العین بطول امام مسلم ممتحن یعنی امیر المؤمنین حضرت امام حسن علیہ السلام کے بھائی کا بیٹا ہوں، میں شہید مظلوم مسافر مغموم نور دیدہ مصطفیٰ سرور سینہ مرتضیٰ شاہ سوار میدان کربلا میں یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کربلا کا بیٹا ہوں۔ آپ کے ان الفاظ سے لوگوں میں کوہرام برپا ہو گیا اور دمشق میں لوگوں کے رونے اور چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ یزید لعین اس شور سے خوف زدہ ہو گیا اور عوام کے شور و غوغا سے لرز اٹھا، چنانچہ اس نے مؤذن کو نماز کے لیے اذان کہنے کا حکم دے دیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کی گفتگو منقطع کر دی۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا ہاں اس سے کوئی چیز بڑی نہیں۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ امام نے فرمایا ہاں اس کی گواہی میرا گوشت، میرے بال، میرا خون اور میرا چہرہ دیتا ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے امام سر سے اتارا اور مؤذن کے پاس سے آ کر اپنی سیاہ زلفوں کو بکھیرتے ہوئے فرمایا اے مؤذن بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تجھے قسم دیتا ہوں کچھ دیر کے لیے تو وقف کر۔ مؤذن خاموش ہوا تو آپ نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے ابن معاویہ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے جد امجد ہیں یا میرے؟ اگر تو نے اپنی طرف سے کہا تو جھوٹ کہا اور تمام دنیا جانتی ہے کہ تو نے جھوٹ کہا ہے۔ اگر تو کہے کہ میرے جد امجد ہے تو میں علی بن حسین ہوں، تو پھر کس چیز نے فطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین شخص یعنی میرے باپ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کروانے پر اکسایا، اور تجھے کس چیز نے آمادہ کیا کہ تو پردہ نشینان سرائے پردہ عصمت و طہارت قیدیوں کی طرح شہر شہر پھرائے اور مجھے یقین کرے اور میرے جدی امجد کے دین میں رخ نہ ڈالے، اور باوجود اس کے کہ تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے شرم نہیں کرتا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور فرمایا اے لوگوں، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے جد امجد میرے سوا اللہ کے رسول ہوں؟ اللہ! لوگوں نے چیخ و پکار شروع کر دی اور اہل دمشق نے رونا شروع کر دیا۔ ان میں سے بعض بے ہوش ہو گئے اور جامع مسجد میں قیامت برپا ہو گئی۔